آپ کی ایک سبسکرپشن ہمیں بہترین ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ساتھ دبا دیں۔ میرا نام فرحانہ ہے۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک وکیل ہوں۔ اس وقت میری عمر 28 برس ہے اور میں بیوہ ہوں۔ میرے شوہر کو دنیا سے رخصت ہوئے 1 سال گزر چکا ہے۔ ان کی موت ایک المناک فضائی حادثے میں ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد میری زندگی جیسے یکسر ویران ہو گئی تھی۔ گھر کی دیواریں، خاموش راتیں اور میری تنہائی سب مجھے ان کی یاد دلاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آ گئی، یا شاید میں نے خود کو معمول پر لانے کی کوشش کی۔ دن بھر میں اپنے چیمبر میں مصروف رہتی اور راتیں فائلوں کے مطالعے میں گزر جاتی۔ میں اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن اب وہ خوشی ایک یاد بن چکی تھی۔ میں نے خود کو کام میں اس قدر مصروف کر لیا کہ جذبات جیسے کہیں دب گئے۔ شوہر کی وفات کے بعد میں اپنے والدین کے گھر منتقل ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ہر طرح سے سہارا دیتے، تسلی دیتے، مگر میں اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ ایک دن انہوں نے نرمی سے کہا کہ بیٹی، تم ابھی جوان ہو، دوسری شادی کے بارے میں سوچو۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ میرا معمول اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میں اپنے چیمبر میں بیٹھی روزمرہ کے کام نمٹا رہی تھی کہ 5 افراد اندر داخل ہوئے۔ 3 عمر رسیدہ افراد تھے، ایک درمیانی عمر کا شخص اور ایک نوجوان جس کی عمر 24 یا 25 سال کے قریب ہوگی۔ قد لمبا، جسم متناسب اور چہرے پر عجیب سی معصومیت تھی۔ میں نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پیشہ ورانہ انداز میں مسئلہ پوچھا۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ اس نوجوان پر الزام ہے کہ وہ ایک لڑکی کے گھر بلا اجازت داخل ہوا۔ انہوں نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ گرفتاری، ضمانت اور مقدمے کی نوعیت سب میرے سامنے رکھ دی گئی۔ میں نے غور سے اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے کیس لڑنے پر رضامندی ظاہر کی اور فائلیں منگوانے کو کہا۔ پھر سب کو باہر جانے کو کہا تاکہ میں اس نوجوان سے اکیلے میں بات کر سکوں۔ میں نے اس سے سخت لہجے میں سوال کیا کہ کیا وہ واقعی وہاں گیا تھا۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا، انکار کرتا رہا، مگر پھر اس نے سچ مان لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا اور ایک رات اس کے گھر گیا تھا، جہاں گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ فائل دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے بچنے کے امکانات کم ہیں۔ میں نے اسے جانے دیا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اس لمس میں مجھے ایک عجیب احساس ہوا، جیسے میں بہت عرصے بعد اپنی موجودگی کو محسوس کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو میں گھر لوٹی، کھانا کھایا اور آرام کے لیے لیٹ گئی۔ بعد میں فائلیں دیکھنے بیٹھی تو اچانک اس نوجوان کی فائل سامنے آ گئی۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میرے خیالات ماضی میں چلے گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلنے لگی۔ میں 5 سال پیچھے چلی گئی، جب میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں LLM کر رہی تھی۔ میلا ڈپارٹمنٹ میں پہچانی جاتی تھی۔ میری خوبصورتی اور اعتماد کی وجہ سے لوگ مجھے جانتے تھے۔ انہی دنوں میری دوستی ناہیدہ نامی لڑکی سے ہوئی۔ ایک دن کینٹین میں اس نے میرا تعارف شہزیب سے کروایا۔ وہ بزنس کے شعبے کا طالب علم تھا۔ اس کی باتوں میں ذہانت اور شخصیت میں وقار تھا۔ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں نے وکالت شروع کی اور ہماری ملاقاتیں بھی جاری رہیں۔ پھر وہ دن آیا جب میں فرحانہ سے فرحانہ شہزیب بن گئی۔ ہماری شادی بہت خوبصورت تھی۔ وہ لمحات آج بھی میری یادوں میں زندہ ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ مجھے صرف بیوی نہیں بلکہ ہمسفر کہتے تھے۔ 2 سال بعد وہ ایک کاروباری سفر پر گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ ایک فون کال نے میری پوری دنیا بدل دی۔ میں نے خود کو سنبھالا، والدین کے پاس آ گئی اور خود کو مصروف کر لیا، مگر کچھ یادیں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ آج جس نوجوان کا کیس میں نے لیا تھا، اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے مرحوم شوہر کی جھلک دکھائی دی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اسی سوچ میں گم، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ رات کی گہری خاموشی میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو سورج خاصا بلند ہو چکا تھا۔ میں چونک کر اٹھی۔ معمول سے کہیں زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ امی اور ابو کسی رشتے دار کے ہم دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اس لیے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے خود ناشتہ بنایا اور ذہن میں دن بھر کے کام دہرانے لگی۔ آج میں نے تیاری میں غیر معمولی توجہ دی۔ ایک سرخ رنگ کا سادہ مگر باوقار سوٹ پہنا، ہلکا سا میک اپ کیا اور خوشبو لگائی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر ایک لمحے کو رک گئی۔
बरसों बाद मैंने अपने चेहरे पर जिंदगी की कोई रमक देखी थी। फिर फाइलें उठाईं और चैम्बर की तरफ रवाना हो गई। चैम्बर पहुंचकर मैंने मामूल के कागजात अपने मुंशी के हवाले किए। चंद छोटे मोटे काम निपटाने के बाद मैं कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद कर बैठ गई। जहन में बार बार शाहिद का केस घूम रहा था। कानूनी तौर पर मामला बहुत कमज़ोर था। तमाम शवाहिद इसके खिलाफ थे और अगली पेशी 15 दिन बाद थी। उसी सोच में थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने इजाज़त दी। सामने शाहिद खड़ा था, सादा लिबास में, मगर चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। इसने सलाम किया और मेरे सामने बैठ गया। इसने बताया कि मैंने पैगाम भेजा था। मैंने नरमी मगर संजीदगी से उसे केस की हकीकत बताई। मैंने वाज़ेह कर दिया कि मौजूदा सूरत हाल में उसे सज़ा से बचाना आसान नहीं। यह सुनकर इसके चेहरे का रंग बदल गया। इसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा। मैंने चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद कहा कि गलतियों की कीमत चुकाना पड़ती है, मगर मायूसी भी हल नहीं। मैंने इसे बताया कि एक कानूनी रास्ता मौजूद है, जो मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। इसकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी। मैंने इसे पूरी तफसील से कानूनी हुक्मत अमली समझाई और ज़रूरी कागजात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। वो बार बार शुक्रिया अदा करता रहा। जाते हुए उसने अदब से मेरा हाथ थामा और एहतिराम से झुका। मैंने फ़ौरन हाथ पीछे कर लिया, मगर इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अरसे बाद किसी इंसानी क़ुर्बत से घबराई नहीं थी। अगले दिन वो दोबारा आया। इस बार इसके चेहरे पर एतमाद था। इसने बताया कि पहला मरहला मुकम्मल हो गया है और बाकी काम भी जल्द हो जाएगा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। इस दिन मैं जल्दी घर जाना चाहती थी। हम दोनों एक साथ बाहर निकले। मेरा घर करीब था, इसलिए मैं अक्सर रिक्शा इस्तेमाल करती थी। मैं रिक्शा की तलाश में थी कि शाहिद अपनी मोटरसाइकिल पर मेरे सामने आ गया। इसने पेशकश की कि वो मुझे घर छोड़ देगा। मैंने कुछ हिचकिचाहट के बाद हामी भर ली। रास्ते में अचानक एक गाड़ी से मामूली सा तसादुम हो गया। रफ्तार कम थी, मगर मैं तवाज़ुन खो बैठी और गिर गई। मेरे पाँव को चोट आई। शाहिद फ़ौरन मुझे करीबी अस्पताल ले गया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद वो मुझे घर ले आया। मैं इसके सहारे घर के अंदर दाखिल हुई। इसने पूछा कि किस कमरे में जाना है। मैंने इसे ऊपर वाले कमरे की तरफ रहनुमाई की। इसने मुझे आहिस्तगी से बिस्तर पर बिठा दिया और सामने कुर्सी पर बैठ गया। इसकी आंखों में शर्मिंदगी और फिक्र साफ झलक रही थी। वो बार बार माजरत करता रहा। मैंने नरमी से कहा कि हादसे होते रहते हैं, इसमें किसी का कसूर नहीं। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि मैं इसकी घबराहट को समझ रही हूँ। शायद इसलिए कि मैं खुद भी कभी उसी कैफियत से गुजर चुकी थी। कुछ देर खामोशी रही। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर बरसों से जमा हुआ खला हल्का सा हरकत में आया है। मैंने अपनी नज़रें इससे मिलाईं। वो फ़ौरन नज़रें झुका गया। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये ताल्लुक़ सिर्फ़ एक वकील और मुवक्किल का नहीं रहा था, बल्कि दो टूटी हुई रूहें एक दूसरे के दिल को पहचान रही थीं। मैंने खुद को संभाला। मैं जानती थी कि हदीं ज़रूरी होती हैं। मैंने इसे कहा कि वो मुतमईन होकर जाए और केस पर तवज्जो दे। इसने वादा किया और इजाज़त लेकर चला गया। उसके जाने के बाद कमरे में खामोशी छा गई। मैंने आंखें बंद की तो एक बार फिर शाहज़ीब का चेहरा नज़रों के सामने आ गया। फ़र्क सिर्फ ये था कि अब याद के साथ दर्द कम और ज़िंदगी की एक हल्की सी उम्मीद शामिल हो चुकी थी। मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं, मगर शायद ज़िंदगी मुझे दोबारा आजमाइश के बाद संभलने का मौका दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि इस बार फैसले जज्बात से नहीं, शूर से करूँगी। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मगर एक नया मोड़ ज़रूर आ चुका था। डैश डैश डैश